हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं और नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। मैं आपके सामने क्या अर्ज करूं। अल्लाहु अकबर। ज़हरा उस खातून का नाम है जिसे मुसल्ले ने कभी इबादत से रोका नहीं। बेशक। जोर से थोड़ी बात खोलूंगा तो सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा आपको। है कोई औरत जो महीने के 30 दिन नमाज पढ़ के बताए, सिन्ने अयाज को न पहुंची हो उसकी बात नहीं है, बालिग न हो उसकी बात नहीं है, बालिग मुकम्मल कामिल औरत है कोई जो महीने के 30 दिन नमाज पढ़ सके? नहीं। कुछ दिन मुसल्ला डांट के कहता खबरदार मेरे करीब ना आना। और अगर औलाद पैदा हो गई तो कम से कम 40 दिन मुसल्ले से उसका राबता, कोई ताल्लुक और कांटेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए कि हालत नापाकी में है। आओ मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल उठा के देखो, इमाम हाकिम की मुस्तदरक सहीहैन उठा के देखो, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मुझे खबर हुई कि बाद नमाजे ज़ोहर सैयदा फातिमा के घर शहजादे की विलादत हुई। मैं दौड़ी हुई गई, बधाई मुबारकबाद पेश की, बैठे गुफ्तगू कर रही थी कि असर का वक्त आया। बिलाल ने मस्जिद नबवी की छत से हय्या अला सलाह कहा, यहाँ हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज आई। यहाँ फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया। जरा जाग जाइए, बेदार हो जाइए, जोर से जरा बेदार हो जाइए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि ज़ोहर के बाद बेटा पैदा हुआ, असर की अजान हुई, जनाबे ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया और नियत बांध के अल्लाहु अकबर मुसल्ले पे आई। मशीयत ने पुकार के कहा, ज़हरा वो कनीज़े परवरदिगार है कि एक लम्हा इसे इबादत से मैं जुदा नहीं कर सकता। है कायनात में कोई जो कहे हमारे दादी की ये फजीलत है सिवाय सैयदों के? जोर से जोर से कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लाह। अगर मैं सिर्फ तारीख और आपकी सीरत बयान करूं तो ऐसे कई जलसे काफ़ी हैं, बस इतना समझ लो। साहिब नुज़हतुल मजालिस ने कहा, इसको अल्लामा साइम चिश्ती ने अल-बुतूल में नक़ल किया कि जन्नत में जनाब आदम और हव्वा जब मुकीम थे, एक दिन जनाब हव्वा ने फ़ख्र से कहा कि हम कितने खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने दस्ते कुदरत से हमें बनाया, हमें खल्क़ किया। रब तबारक व तआला ने कहा, जिब्राइल हव्वा को ले जाओ और पर्दे उठाकर, हिजाबात उठाकर, नूर के पर्दे हटाकर इसे दीदार और ज़ियारत कराओ और असल मसला बताओ क्या है। जनाब हव्वा ले जाई गई हिजाब रहमत के करीब। 70,000 पर्दे हटाए गए। पर्दों के पीछे एक खूबसूरत बारौनक मुअत्तर मुसफ्फा मुजल्ला मुनव्वर मुक़द्दस शहजादी एक मुरस्सा तख्त पे जलवा अफरोज है। जोर से। उसके कानों में धूंडे हैं, गले में गुल्लू बंद है, सर पे ताज है, जिसके मुस्कुराने से जन्नत में नूर पैदा हो रहा है, जिसके चेहरे की चमक से कायनात आलम जगमग है। जिब्रील ने मुखातब होके कहा, हव्वा अगर ये न होती तो वादहू ला शरीक तुम्हें खल्क न करता। जनाबे हव्वा ने कहा, कौन है ये? पुकार के आवाज आई कि ये खातिमुल अंबिया सैयदुल अत्किया रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन महबूबे रब्बिल आलमीन की शहजादी है। इनके सर पे जो ताज है वो उनके वालिद के नबूवत की निशानी है। इनके गले में जो गुलूबंद है वो इनके शौहर के विलायत की निशानी है। इनके कानों में जो गूंदे हैं ये इनके शहजादों के इमामत और शहादत की निशानी है। नारे तकबीर।
عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم تو ہوگا نا آپ کو کہ رسول محترم مدینے کی پاون دھرتی سے 3 دن کے لیے اوجھل ہو گئے تھے۔ مدینے کے گھروں میں چولہے بجھ گئے، کھانا نہیں بنتا، بچے بوڑھے جوان عورتیں سب تڑپ رہے تھے کہ آخر ہمارا ماؤ ملجا گیا کہاں پہ، آخر رسول محترم رحمت عالم تشریف کہاں لے گئے۔ یہاں تک کہ مدینے کی بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا تھا۔ تمام صحابہ دیوانہ وار رسول محترم کی تلاش میں تھے۔ چلتے چلتے پہاڑی سے گزر ہوا، ایک چرواہے پہ نظر پڑی۔ اس چرواہے سے پوچھا بکریاں چرانے والے، کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تو تمہارے نبی کو نہیں جانتا، مگر ہاں پچھلے 3 دنوں سے قریب کے غار میں ایک شخص سجدے میں ہے، نہ جانے کیا کہہ رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، بلک اور تڑپ رہا ہے۔ اس کی طرف نے، اس کے رونے کی آواز نے، اس کی آہو پکار گریا و زاری نے اس قدر اثر کیا ہے ہمارے دلوں پہ کہ میں تو میں ہوں، میری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے۔ تمام صحابہ سمجھ گئے یہ ہو نہ ہو وہی ہے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، جو با اختیار ہے، جو مخلوق کے دل کا تاجدار ہے۔ دوڑے ہوئے گئے تو دیکھا تاجدار مدینہ حالت سجدہ میں ہیں، ربی حبل امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ابو بکر آگے بڑھے، صداقتوں کو روئے کار لایا، رسول کو چاہا کہ سجدے سے اٹھیں، اٹھ نہیں رہے۔ عمر فاروق آگے بڑھے اور بہت کوشش کی، رسول نے سجدے سے سر نہیں ہٹایا۔ عثمان ذوالنورین بڑھے، رسول سجدے سے سر نہیں ہٹا رہے۔ علی مرتضیٰ نے لاکھ کوشش کی، رسول نے سجدے سے سر نہیں ہٹایا۔ شہزادگان مصطفیٰ آئے، حسنین کریمین، طیبین طاہرین، نیرین منیرین، سیدین سبتین، قمرین مدیرین، آگے بڑھے نانا سجدے سے سر اٹھائیے، چہرہ اقدس چہرہ زیبا کی زیارت کرائیے۔ ہماری آنکھوں نے آپ کے مقدس چہرے کو 3 روز سے دیکھا نہیں ہے، ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، نانا دلوں کو قرار پہنچائیے۔ رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور روئے جا رہے ہیں، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ سب پریشان ہوئے، جب سب تھک گئے سب نے کہا بس ایک کام کرو، اس بارگاہ میں چلو جس بارگاہ سے کبھی بات ٹالی نہیں جاتی ہے، مصطفیٰ جس کی بات کبھی ٹالے گے نہیں۔ کہ کون؟ کہاں وہی سیدہ، وہی طیبہ، وہی طاہرہ، وہی انیسہ، وہی رابعہ، وہی عالمہ، وہی عصمت کے در نہاں، وہی خاتون جنت، وہی خاتون محشر، وہی جناب سیدہ زہرا کے پاس چلو۔ دوڑے ہوئے علی مرتضیٰ آئے، حسنین کو لے کے، حسنین نے کہا امی محترم جلدی چلیے، نانا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، ہم بڑی مشکل میں ہیں، اگر زیارت نہ کی تو پہلو میں دل مچل کر کے کہیں حلقوم سے باہر نہ آ جائے۔ سیدہ کائنات نے اپنے جسم اطہر کو، اپنے مقدس صفات ذات کو اپنی چادر طہارت میں لپیٹا ہے اور خرامہ چل کے غار تک آئی ہیں۔ رسول محترم کے پاس آ کے کہتی ہیں بابا سجدے سے سر اٹھائیے، اے میرے آقا سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کی بیٹی آئی ہے، فاطمہ آئی ہے، زہرا آئی ہے، بطول آئی ہے، آپ کی نور نظر آئی ہے، لخت جگر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ آخر جب یہ تڑپ یہ دیکھی، آخر جب یہ معاملہ دیکھا، امت کے لیے اتنی تڑپ اور سوز دیکھا، فوراً جناب سیدہ کائنات نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب زہرا نے کہا پروردگار اگر بابا سجدے سے سر اٹھائیے، اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو میں اپنے سر سے چادر ہٹا لوں گی اور قیامت آ جائے گی۔ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، یہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یہ سیدہ کائنات سے کسی قدر بھی کسی حالت میں بھی یہ امید نہیں کی جائے گی کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں سر سے پردہ ہٹا لوں۔ مہر و ماں نے کبھی جن کے مبارک بال کو نہیں دیکھا، ارے بال تو بال ہے، جن کے مبارک بال کے سائے کو بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ خود طہارت جن پہ ناز کرتی ہے، خود
فصاحت و بلاغت جن پہ ناز کرتی ہے، خود انوار و تجلیات جن پہ ناز کرتے ہیں. ہاں ہاں آدم سے لے کے خاتم تک ایک گھر دکھا دو جس میں ملک الموت اجازت لے کے گیا ہو. مگر جب زہرا کے دروازے پہ آیا تو ملک الموت نے دروازہ کھٹکھٹایا. من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ میں مسافر ہوں، آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. جناب زہرا نے کہا کہ بیمار ہے، واپس جاؤ. دروازہ بند کر کے اندر آئی. بابا نے پوچھا، رسول نے پوچھا، شہزادی کون تھا؟ کہ مسافر تھا، آپ سے ملنا چاہتا تھا، میں نے واپس کر دیا. حضور کہتے شہزادی پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ ملک الموت تھا جو روحیں نکالنے آتا ہے. وہ بچوں کو مہلت نہیں دیتا، وہ ماؤں کو مہلت نہیں دیتا، وہ جوان اور بوڑھوں کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا، وہ کسی گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتا. اے زہرا، یہ پہلا گھر ہے کائنات میں جس میں ملک الموت اجازت لے کے آ رہا ہے. شہزادی یہ تیری وجہ سے پروردگار نے تیرے پردے کا یوں خیال رکھا ہے، تیری طہارت کا یوں خیال رکھا ہے. سیدہ سے یہ امید نہیں ہوگی کہیں گی میں سر سے چادر ہٹاؤں، نہیں، بلکہ علامہ نزہت المجالس میں علامہ سپوری فرماتے ہیں اور صاحب مسند فاطمیہ امام طبرانی کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فوراً تڑپ کر اپنے ہاتھ کو سجدے میں گرایا اور گرا کے کہا، پروردگار عالم، میرا بابا جو تجھ سے طلب کر رہا ہے میرے بابا کو عطا فرما دے، میرے بابا کی امت کی بخشش کر دے. میں اپنے بابا کو روکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. صاحب نزہت المجالس لگتے ہیں کہ فوراً سدرۃ المنتہا سے جبریل امین پر تولے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے. یا سیدی یا رسول اللہ، یا محمد الرسول اللہ، یا حبیب اللہ. صاحب نزہت المجالس لکھتے ہیں، پس ندا آمد بسوئے رسول، من دعائے فاطمہ را کردم قبول. پروردگار نے فرمایا، حبیب سجدے سے سر اٹھا، میں نے تیری شہزادی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، فاطمہ زہرا کی دعا کو قبول کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غریب نواز، فیضان